پھر میرا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، آپ نے عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا۔ کہا یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، قیامت تک کبھی جدا نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، محمد رسول، لا الہ الا اللہ، ساتھ آدم علیہ السلام کا نام آیا، پھر ان کا ٹرانسفر ہو گیا تو نئی تختی لگ گئی، شیش کا نام آ گیا، ان کا ٹرانسفر ہو گیا، پھر ادریس کا نام آ گیا، ان کا ٹرانسفر ہو گیا، پھر نوح کا نام ہو گیا، چلتے چلتے عیسیٰ کا نام آیا، ٹرانسفر ہو گیا، جب آیا محمد رسول اللہ تو اللہ نے کہا قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، قیامت کا دھماکہ بھی جدا نہیں کر سکے۔ اور اللہ نے ایسا برابری کی، اللہ میں 4 حرف ہیں، محمد میں بھی 4 حرف ہیں، احمد میں بھی 4 حرف ہیں، اللہ پہ کوئی نقطہ نہیں، محمد پہ کوئی نقطہ نہیں، احمد پہ کوئی نقطہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ جب کلمہ بنایا محمد رسول اللہ تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف۔ دنیا اور آخرت کی عزت پانی ہے میرے عزیزو، میرے بچوں بچی، تو اپنے اللہ کے نبی کی غلامی سیکھ، اپنے نبی کے طریقے پر آنا سیکھ۔ ابھی تو تم میں بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو باہر سے ڈگری لے کر آئے، کتنی ہمارے لیے یہ ذلت کی بات ہے کہ جو وہاں سے ڈگری لے کر آئے وہ بڑا ڈاکٹر ہے، جو یہاں لے وہ چھوٹا ڈاکٹر ہے۔ اور تمہیں اللہ نے اپنے نبی کا طریقہ دیا، تمہاری دعا سے مریض شفا یاب ہو، تمہیں دعا کی طاقت اللہ نے دی ہے جو کسی غیر مسلم کے پاس کوئی نہیں، لیکن ہم نے کبھی دعا کو دعا جانا ہی نہیں ہے۔ تو میرے نبی کی زندگی ہے جو عورتوں کے لیے الگ بتایا، مردوں کے لیے الگ بتایا، اور موت تک کی زندگی ہے، تھوڑا سا امتحان ہے پھر ہمیشہ کی کامیابی۔ آپ نے فرمایا 4 باتیں سیکھ لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ آپ کو 10 لاکھ حدیثوں میں سے ایک حدیث بتا، ایک حدیث، صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بول، حفظ و امانت، کبھی دھوکہ نہ دیں، حسن و خلیقت، اخلاق اچھے رکھنا، عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا۔ تو دنیا بھی تمہاری ہے، صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بول، حفظ و امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، عفت فی طعمت، اپنا رزق حلال رکھنا، اپنے رزق کو حرام نہ کرنا۔ آپ لوگ ڈاکٹر ہو، مریض کو کسٹمر نہ سمجھ، ہمارے ڈاکٹر مریض کو گاہک سمجھتے ہیں، گاہک آ گیا۔ جب میں نے چھوڑی تھی میڈیکل لائن اور مولوی بننے کا ارادہ کیا تھا تو مولوی ایک گالی تھی، گالی 70 کی دہائی میں، اور پھر ہمارے لوکل ہم ذمہ دار ہیں جو جنگلی بالکل لڑائی مار کٹائی، ہمارے پورے علاقے کے بڑے ذمہ داروں نے چور رکھے ہوتے تھے، اور وہ چوری بھوک کی نہیں ہوتی تھی، وہ چوری اس وقت قتل کا نہیں تھا رواج، وہ تھا چوری کرواتے تھے جس سے کہ ذمہ دار کو ذلت ہو۔ چور رکھے ہوتے تھے جو چوریاں کرواتے تھے، اور یہ بڑے فخر سے ہوتی تھی کہ فلانے دی اسی ماں چھڑوا دیتی تھے، فلانے دا اٹھ چھڑوا دیتا۔ ایسے ماحول میں مولوی ایک کمی تھا اور ڈاکٹر ایک بڑا خوبصورت نام تھا، کیونکہ وہ اس زمانے کے ڈاکٹر کاروباری نہیں تھے، وہ صرف پیسے کا پجاری نہیں تھے، وہ مریض کو مریض سمجھتے۔ آج کے ڈاکٹر مریض کو مریض نہیں سمجھتے، اسے اپنا کسٹمر سمجھتے ہیں، گاہک سمجھتے ہیں۔ تو برکت ہاتھوں سے نکل گئی ہے، مریض کو مریض سمجھو، اللہ تمہیں اپنے خزانوں سے رزق عطا فرمائے۔ ہمارے دادے کے چھوٹے بھائی کا اونٹ چوری ہو گیا، تو میرے دادے کا بہت بڑا نام تھا ملتان کے علاقے میں، انہوں نے تو بڑی اپنی ذلت سمجھی، انہوں نے کھوجی ہوتے تھے اس وقت، کھوجی لیے اور اس کچی سڑکیں چلتے 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 ڈیرہ غازی خان تک قدموں کے نشان، پھر آگے چوٹی لغاریوں کی، وہاں تک قدموں کے نشان، آگے ایک لغاری سردار کے ڈیرے پر وہ ہمارے دادا کا اونٹ کھڑا ہوا تھا، تو انہوں نے جا کر کہا کہ اے اٹھ ساڈا ہے، اسی دے قدماں تے آئے ہیں۔ وہ کہنے لگا ہے تا چوری دا، پر میں کدی چوری واپس نہیں کی تھی۔ پھر کہنے لگا کتھوں آئے؟ میں نے کہا جی تلم بیچو آئے۔ وہ کہنے لگا میاں گانے نو جان دے ہو؟ میرے دادا نے کہا میں وہ دا بیٹا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا، جب کھڑا کہنے لگا تیرے پیو دا میرے اتنے احسان ہے،
میں نے ایک باری تلمبے پولیس نپ لیا تو میں نے پوچھا کہ یہاں کس کی چلتی ہے تھانے میں، سپاہیوں سے پوچھا، ان کا یہاں میاں گاڑی کی چلتی، نام تو غلام محمد تھا، گانا زیور کو کہتے ہیں ہماری زبان، تو وہ اپنی خوبیوں کی وجہ سے گانا مشہور تھے، تو اس نے ان کو ایک سپاہی کے ذریعے پیغام بھیجوایا، وہ آئے، ان سے کہنے لگا کہ کام تو میرا ای ہوئی ہے چوریاں، لیکن میں تیرے علاقے چوری نہیں کی تھی میری جان چھڑا۔ انہوں نے تھانے دار سے کہا، اس نے چھوڑ دیا تو کہا اے اٹھ اپنا بھی لے جا، اے ایک میری طرف ہدیہ بھی لے جا۔ تو یہ ماحول تھا اس وقت، اس میں نے کہا میں نے مولوی بننا ہے، تو دھماکہ ہو گیا جیسے قیامت قائم ہو۔ اور ہمارے تلمبے میں ایک بہت غریب خاندان تھا، اس سے ایک لڑکا ڈاکٹر بنا، ڈاکٹر معین رحمۃ اللہ علیہ، تو میرے والد ہمیشہ کہتے ویکھیا ہی ڈاکٹر معین نو غریباں دا چھوڑ آئی، اج کیڈا نا ہے وہ، تو مولوی بن گئے تینوں کیا پوچھنا ہے، تو مولوی بن کے کرو کی ہے۔ اور آخر ایک دن انہوں نے تنگ آ کے مجھے 23 نومبر 1972 کو گھر سے نکال دیا کہ جو تم مولوی بننا تو میرے گھروں نکل جائے۔ اتنا نیچے تھا یہ مولوی کا تصور۔ لیکن میرے عزیزوں، میری بچیوں، اللہ کی قسم، نبی کی زندگی عزت والی زندگی ہے، اسے سیکھو، میرے نبی کی ہر چیز محفوظ ہے، سیکھ۔ میں برکت کے لیے اللہ کے نبی کا نسب آپ کو سناتا ہوں۔ میرے نسب پورا لکھا ہوا ہے 1874 میں جو انگریزوں نے بندوبست کیا تھا اس سے لے کر مجھ تک، باقی اس سے اوپر تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے، وہ کوئی 20 نام بنتے ہیں لیکن مجھے یاد نہیں ہے، میں نے کوشش بھی کی، میرے ذہن سے نکل جاتے ہیں، بس آخری نام مراد یاد ہے مجھے۔ میرے نبی کے نسب نامے میں 80 نام آتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب فہر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن حمیسہ بن سلامان بن عوض بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ میرے نبی کا اس کے علاوہ کسی کا کوئی نسب نامہ محفوظ ہے، اور میرے نبی کا پورا حلیہ محفوظ ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم ایسے پڑھتے ہیں، سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے، لیکن میں موریتانیہ گیا، وہاں پڑھتے ہیں من انفسکم، من انفسکم کا میں نے آپ کو ابھی مصداق بتا دیا کہ میرے اللہ نے کہا تم میں تو پیدا ہوا ہے، ایسا نسب ہے کسی کا؟ پھر من انفسکم، تم میں تو پیدا ہوا ہے، ایسا کوئی حسین ہے؟ ایسا کوئی حسین ہے؟ ایک بدو عورت نے میرے نبی کا حلیہ بیان کیا۔ اب ذرا الفاظ کا ردم اور اس کے موسیقی کا خیال کرنا، آپ کو ترجمہ بعد میں سناؤں گا۔ رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبه خجلا لم تزر به سعلا وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی اشفارہ وطف فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثافہ فی عنقہ سطع ان تکلم علاہ البہاء وان سکت علاہ الوقار۔ الفاظ کا ردم سمجھ میں ہے؟ کیا خوبصورت، کیا کہا؟ میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے آ گیا ہے۔ ظاہر الوضاء ابلج الوجہ، روشن چمکتا چوڑا چہرہ، لم تعبہ خجلا، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا، لم تدری بہ سعلا، سکا سڑا ہوا نہیں تھا۔ پیٹ تو کسی کا بھی نہیں نکلنا چاہیے، لیکن مولوی اور ڈاکٹر کا پیٹ نکلا ہوا ہو تو بہت بری بات، جو اوروں کو نسخے لکھ کے دے رہا ہے۔ میں ایک ڈاکٹر کو ویسے ہی ملنے گیا تو باہر پورا کمرہ ان کا بھرا ہوا تھا مریضوں سے، تو اندر مریض دیکھ رہے، تو انہوں نے سوچا یہ مولانا تبلیغی آدمی ہیں، مجھے آ کے تبلیغ کریں گے، تو بٹھایا تو میرا ٹائم ضائع ہوگا، تو وہ خود ہی باہر آ گئے۔ جب وہ باہر آئے
تو میں کبھی ڈاکٹر کو دیکھوں کبھی مریضوں کو. ایڈا دا پیٹ میں دل چاخیا بے وقوفا تو اپنا علاج پہلے کر, تو مریضوں کا علاج کرتا پیا. ایتھے پیٹ نکلیا اور مولوی کا پیٹ نکلا ہوا ممبر پہ بیٹھے, اور یہ عورت کا چلو ایک تو ویسے پیٹ نکلتا پر ویسے پیٹ اس کا نکل جائے تو وہ بھی بہت عیب کی بات. میرے نبی کا ایسے سینہ اور پیٹ برابر کر کے باہر نہیں نکلا ہوا. اکثر من المشرب, آپ فخم مخفم, انتہائی بارو اور انتہائی خوبصورت, نہ لمبا قد تھا نہ چھوٹا قد تھا. عظیم الحامہ, آپ کا سر بڑا تھا. شدید سواد شعر, سیاہ کالے بال تھے. یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ, یہاں تک آپ کے بال تھے, زیادہ تر یہاں تک بھی آئے لیکن عام پوری زندگی میں یہاں تک بال تھے. ان فرقت عقیقتہ فرق و الا فلا, کبھی آپ مانگ نکالتے تھے اور کبھی ویسی کنگھی فرما لیتے, اور جب کبھی آپ مانگ نکالتے تھے اور سر سے پگڑی اتارتے تھے تو مانگ سے نور نکلتا نظر آتا تھا. واسع الجبین, کھلا ماتھا تھا. ازج الحواجب من غیر قرن, یہ بھویں ایسے کمان کی طرح گول تھی جیسے یہ بچیاں وہ سرمے سے ایسے لمبی بناتی ہیں پھر یہاں تک لے کر آتی ہیں. من غیر قرن, یہاں بال نہیں تھے, یہ بیچاری جن کے ہوتی ہیں وہ لیزر کرواتی رہتی ہیں کہ یہ بال ختم ہو جائیں, تو میرے نبی کے بغیر لیزر کے یہاں بال نہیں تھے. اور ایسے خوبصورت بھووں نے آپ کی آنکھوں کا سارا ایسے گھیرے میں آنکھوں کو لیا ہوا تھا. اور ادعج, موٹی آنکھ تھی. اشکل, لمبی آنکھ تھی. احور, پتلی سیاہ سفیدی, انتہائی سفید تھی. اور اشکل, آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے. اور ابرق, اور انتہائی چمکدار آپ کی آنکھ تھی. اور انجل, اور انتہائی نورانی آنکھ تھی. اور اشفارہ وطف, اور آپ کے یہ جو ابرو تھے بہت لمبے, جیسے یہ بچے نہیں لگا لیتی ہیں مصنوعی, وہ صاف پتہ لگتا ہے مصنوعی لگوایا تو نہ لگایا کرو, کوڑی لگتی ہو. جو اللہ نے دیے ہیں اسی پہ گزارا کرو. میرے نبی کے ایسے لمبے ابرو تھے, لمبے اور موٹے, جو جس سے آنکھ خوبصورت ہو جائے. قدرتی ہوں پھر تو آنکھ خوبصورت ہوتی ہے, لیکن تسی اتنے کو شاید ٹھوک دے ہو تو صاف پتہ لگے گا بھی 2 نمبری کیتی ہوئی. اور میرے نبی کی آنکھ ویسی ہی چمکتی تھی. تم بچیاں لینس لگا کے اس کو چمکدار بناتی ہو, پتہ لگ جاتا ہے. ہاں, جنت میں اللہ تمہیں آنکھ دے گا کہ یہ جو تمہارے ابرو ہیں, کبھی عقاب کو دیکھا ہے ایسے پر پھیلاتے ہوئے؟ اتنے بڑے ابرو ہوں گے آنکھ کے, اتنے قد کے ساتھ نہیں, اتنے قد میں تو تمہارے آنکھوں کے بال ہی تمہیں چھپا لیں گے. جنت میں اللہ قد دے گا حضرت آدم علیہ السلام والا. آپ نے حضرت یوسف کا تو سنا ہے کہ دنیا کے سب سے خوبصورت انسان تھے, لیکن یہ آپ نے بہت کم سنا ہوگا دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی. ان سے حسین اللہ نے کوئی نہیں بنایا, کسی عورت کو بھی نہیں بنایا. تو دونوں میاں بیوی 130 فٹ کے تھے, 130 فٹ کے. تو جب اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے تو یہ قد دوبارہ 130 فٹ ہو جائے. ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا جو مولانا صاحب ہمیں تو یہ قد ٹھیک ہے, اتنا لمبا قد لے کے ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا جنت کی حور کا قد ہے 130 فٹ, تو گیا 5.5 فٹ, تجھے تو وہ جیب میں ڈال لے گی, اس کو پوڑی لگا کے ملے گا یار. 130 فٹ کی پوڑی بنائے گا جس پہ چڑھ کے اس کو جا کے تو گلے لگائے گا. میں نے کہا ہمارا اصل قد ہی 130 فٹ ہے, یہ تو گھستے ہم ٹائم کے پیسج کے ساتھ ہم چھوٹے قدوں کے ہو گئے, آگے چل کے اور چھوٹے ہو جائیں گے. ایک زمیندار نے مراسی کو کہا میرے گھوڑے نو مالش کر. مراسی بڑی نازک قوم ہے, وہ کہاں کام کرتے ہیں, وہ تو خالی منہ کی کھٹی کھاتے ہیں. وہ اس کو مالش شروع کر دی. جب زمیندار گھر گیا وہ جا کے سو گیا. جب صبح اٹھ کے آیا تو گھوڑا غائب تھا, چور لے گئے, اسے گلے بھی مارے گئے. وہ بھاگتے گیا, اپنے گھر سے خرگوش لے کر آیا اور اس کو رسیوں سے باندھ کے مالش شروع کر دی. جب زمیندار باہر آیا وہ گھوڑا کے دے, اسے کہ صحیح ہے کھلوتا ہے. اسے کہ نامراد چھٹے منہ تیرا, وہ تو خرگوش ہے. نہیں صحیح گھوڑا ہے, مالش کیتی ہے تو گھس 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 کے تو سیڑ بن گئے, خرگوش بن گئے. اللہ جنت 30 فٹ تک بنائے اور سر کے بال یہاں سے چل کر اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے. 130 فٹ بال ہوں گے, اور اس میں ہمارے تو جوئیں نکلتی ہیں سروں سے, وہاں موتی ہوں گے, یاقوت ہوں گے, زمرد ہوں گے ایسے. اور یہاں شادی پہ وہ جو بناتی ہیں چوڑا سا, پتہ نہیں اس کو لہنگا کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں,
اس کو پھر وہ اٹھا کے چل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لباس جو پہنائے گا وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہو، 3 میل کے دائرے، اسے اٹھانے کے لیے خادمات ہوں گی، آپ کو نہیں ایسے اٹھا کے چلنا پڑے گا، 3 میل کے دائرے میں گھومے گا، اور 100 جوڑے ہر ایمان والے مرد عورت کو اللہ پہنائے، 100 جوڑے۔ اچھا 100 جوڑے اگر خود پہننے پڑ گئے بات تو مر گیا نا، 1 2 3 4 تو مٹھ ہی رہ گئے، اور جب اتارنے ہو تو پھر ریورس، تو کیا ہوگا؟ آپ صرف ارادہ کریں گی کہ کپڑے بدلوں، ایک نور کی چمک اٹھے گی اور آپ کے اگلے 100 جوڑے غائب ہوں گے اور نئے 100 جوڑے آپ کے زیب تن ہوں۔ کوئی لانڈری نہیں ہے، کوئی سوٹ کیس نہیں ہے، کوئی الماری نہیں ہے، کوئی واش روم نہیں ہے، کوئی ٹوائلٹ نہیں ہے، ہر چیز سے پاک۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا درجہ بڑا ہے یا جنت کی عورت، دنیا کی عورت کا درجہ بڑا ہے؟ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا وہ کس لیے؟ ان کی نماز کی وجہ سے، ان کے روزے کی وجہ سے، اور ان کے صدقے کی وجہ سے، اور ان کی عبادت کی وجہ سے اللہ انہیں جنت کی حوروں سے 70,000 گنا زیادہ حسن عطا فرما دے۔ تو وہ زندگی تو آگے آ رہی ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے آنکھیں بنائی ایسے خوبصورت، جب آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو اللہ کی قسم کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، سب ایسے ہو جاتے، سب صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر۔ کث اللحیہ، داڑھی بڑی خوبصورت، اشم، ناک یہاں سے اٹھو آگے سے باریک، غلی الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت، سرخ، آپ تو وہ لگاتے ہو نا لپسٹک، آپ کے ہونٹ ویسے ہی خون کی وجہ سے سرخ، اشنب، آپ کے دانت ایسے گولائی میں تھے، یا بیچاری کتنے لڑکے لڑکیوں نے وہ یہاں لگایا ہوتا ہے جو دانت اوپر نیچے ہوتے ہیں، آپ کے ایسے گولائی میں تھے، اور مفلج، ان دانتوں میں تھوڑا خلا تھا، براق الثنایا، اور اتنے روشن تھے جب آپ ہنستے تھے تو دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا دکھائی دے، اور گال نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، اور سوا البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، رہ پر روحا، ہتھیلی چوڑی تھی، چوڑی ہتھیلی سخاوت کی علامت، تنگ ہتھیلی ویکھو نہیں، تنگ ہتھیلی بخل کی علامت ہوتی، عام طور پہ یہ علم کیفہ والوں کی بات ہے، کوئی شریعت کی بات نہیں۔ چوڑی ہتھیلی سخاوت کی علامت، تنگ ہتھیلی بخل کی علامت، آپ کی چوڑی ہتھیلی، اور آپ کی انگلیاں سائل الاطراف، ایسے لمبی اور سیدھی تھی، جیسے میری انگلی تھوڑی سی ٹیڑھی ویسے بالکل سیدھی تھی، اور سیدھا قد تھا، سیدھا بالکل، ذرا کوئی ٹیڑھا پن نہیں، مسیح القدمین، ایسے چمکتے تھے آپ کے پاؤں جیسے تیل لگا ہوا، اور سریع المشیہ، تیز چلتے تھے، قدم چھوٹا ہوتا تھا، چال میں تیزی ہوتی، صحابہ کو پیچھے دوڑنا پڑتا، اور جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں کہتے تھے، آپ ایسے کر کے، انگلی نہیں اٹھاتے تھے، ایسے کر کے، انگلی اٹھانا محاورہ ہے، تو انگلی اٹھاتا ہے، آپ ایسے بلاتے، اور جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، اور جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ ایسے داڑھی پکڑ کے بیٹھے ہوتے تھے، یہ پکی نشانی تھی کہ آپ پر کوئی غم سوار ہے، آپ ایسے، اور آپ بیان میں بس اتنا ہاتھ کا اشارہ فرماتے، سیدھے ہاتھ میں تو عصا ہوتا تھا، یہ ہمارے خطیب نے جو آستینے بھی چڑھا لیتے ہیں اور دبا بمباری کرتے ہیں، ابھی قرآن بات میں کالج میں پڑھتا تھا تو ہمارے قریب ایک مولوی صاحب آ رہے تھے، تو ہم بھی چلے گئے دیکھنے کے لیے، تو جب وہ آ کے بیٹھے ہوئے کہنے لگے تو اسی میز تا رکھیا نہیں، میز کی لوڑ بیان تا مائی کے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، خیر وہ میز آ گیا، 5 منٹ بعد پتہ لگا یا 5 منٹ، ہاں شکر ہے میز ٹوٹا نہیں، میرا نبی بس اتنا اشارہ، خوبصورت انداز ہے، لوگوں کو عزت دیتے تھے اپنے کلام میں، کبھی کسی کا نام لے کر اپنی گفتگو میں اس کو بے عزت نہیں فرماتے، اور جب آپ حیران ہوتے تھے تب یوں کرتے تھے، یہ آپ کی حیرت کی نشانی تھی، جب آپ کو کوئی دائیں بائیں سے بلاتا تھا، آپ کو مجھے بلاؤ، ہاں اب ایسے مجھے بلایا، میں کیا کروں گا، سب آپ یہی کریں گے، لیکن میرے نبی کیا کرتے تھے، صرف گردن نہیں پھیرتے، پھر ادھر سے بلایا کسی نے پھر آپ ایسے، کتنا مشکل کام ہے، ادھر سے کوئی بلاتا تو آپ ایسے، کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو میں بتا رہا ہوں اپنے نبی، سب محفوظ ہیں، پڑھو سیکھو۔ آپ کو کھجوروں میں برنی کھجور پسند تھی اور اجوا کھجور پسند، اور
دودھ کی لسی آپ کو پسند اور بکری کے دستی کا گوشت آپ کو پسند اور گردن کا گوشت آپ کو، اتنی باتیں کسی نبی، سفید لباس پسند تھا آپ کو، اور رنگدار بھی پہنتے تھے لیکن سفید پسند تھا آپ کو۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مسجد کے صحن میں ہمارے نبی بیٹھے تھے اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑھی ہوئی تھی، اوپر 14ویں کا چاند تھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو آپ مجھے چاند سے زیادہ حسین نہ۔ پھر آپ نے اپنے گھر کی زندگی ہمیں سمجھائی، باپ بن کے دکھایا، خامند بن کے دکھایا، بیٹا بن کے دکھایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز فرض سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں بلاتی، میں ماں کے پیچھے نماز توڑ دیتا۔ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت۔ پھر خامد بن کے دکھایا۔ 11 شادیاں شوق کی نہیں تھیں، وحی کی تھی، زندگی سکھانی تھی۔ اظہار محبت کر کے دکھایا۔ عرب میں بیوی سے یہ کہنا کہ میں بیوی سے محبت کرتا ہوں یہ عیب تھا۔ یہاں بھی کوئی کہہ دینا تو کہ اچھا رن مرید ہو گئے ہیں، رن مرید ہو گئے ہیں۔ عرب میں اس سے زیادہ شدید ماحول تھا، کوئی کہے کہ مجھے بیوی سے محبت، معشوقہ سے محبت کے اشعار بھرے پڑے۔ مجھے اب بھی کتنے اشعار یاد ہیں لیلا کے اور باقیوں کے، اور اس کے نام لے کر شعر و شاعری کرتے تھے۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرٍ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِّنَ الْعَيْنِ صَافِحُ۔ کھلم کھلا لیلا کا نام لے رہا ہے شاعری میں، لیکن بیوی سے محبت مر جاتے تھے شرم سے۔ اس ماحول میں، مسجد کے ماحول میں مجمع لگا ہوا ہے، ایک شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ ماحول سمجھ میں آ گیا؟ پہلے بتاؤ۔ آپ نے زور سے کہا عائشہ سے۔ یا رسول اللہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ کہا عائشہ سے۔ وہ تو انج کانب گئے کہ ہیں ای کی ہو گیا۔ نہیں یا رسول اللہ میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ محبت؟ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کو ہضم نہیں ہوا، تو آپ نے ابو بکر نہیں کہا، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے۔ اور آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ گھر کی زندگی سکھائی، باہر کی زندگی سکھائی، اولاد سے پیار کرنا سکھایا۔ آپ دنیا کے سب سے مصروف انسان تھے لیکن حسن حسین کے ساتھ آ کے روزانہ کھیلتے تھے۔ آپ جو ڈاکٹر کی پریکٹس بڑھ جاتی ہے وہ نہ بچوں کا رہتا ہے نہ بیوی کا رہتا ہے۔ میرے بچے یہاں اسکول پڑھتے تھے تو ان کے میں ملنے گیا پرنسپل سے، تو وہ کہنے لگے اسی فیصل آباد میں ایک میاں بیوی ڈاکٹر تھے، ان کے بچوں نے وہاں داخلہ لیا تھا، تو ایک دن وہ دونوں میاں بیوی آئے کہ 3 دن ہو گئے ہمارے بچوں نے کھانا نہیں کھایا گھر میں اور ہمیں بتاتے بھی کچھ نہیں۔ تو انہوں نے ان کو بلا لیا، تو بچے کہنے لگے جی ہم ان کے سامنے نہیں بتائیں گے۔ دونوں میاں بیوی بڑے ٹاپ کے ڈاکٹر تھے، انہوں نے ان کو باہر بٹھا دیا۔ ہاں جی بیٹا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا جی صبح ہم ناشتہ کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں نوکرانیاں ناشتہ کراتی ہیں۔ ہم دوپہر کھانے میں آتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں۔ شام کو ہم کھانے پر بیٹھتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کلینک میں ہوتے ہیں تو ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں۔ تو ہم نے کہا ایسے ماں باپ کو ہم کیا کریں کہ جن کی ہمیں شکل ہی نظر نہیں آتی، تو ہم نے اسٹرائک کیا کہ ہم نے کھانا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا مسہیپ ہے ہر بڑے مصروف آدمی کے ساتھ اور ہر پریکٹس والے ڈاکٹر کے ساتھ، وہ اولاد کے نہیں رہتے۔ تو میرے نبی سے مصروف دنیا میں کوئی نہیں تھا لیکن حسن حسین کے لیے وقت نکالتے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو اپنی کمر پہ بٹھا کر گھر میں چکر لگاتے تھے، اور پھر کہتے تھے کیسا ہے اونٹ تمہارا، پھر ان کو اتار کے زینب کو بٹھاتے اور گھر میں چکر لگاتے تھے۔ اتنا بڑا رسول اور بچوں کے لیے ٹائم نکالے، اور آپ چھوٹے سے ڈاکٹر اور کلینک کے پیچھے آپ اپنی اولاد کو بھول گئے، بیوی کو بھول گئے، گھر کو بھول گئے، ماں باپ کو بھول گئے، پیسہ 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 پیسہ۔ وہ میرا بھائی کہنے لگا کہ پیسہ ہمارے پاس اس وقت آتا ہے جب ہم خود بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں آگے وہ کس کے کام کا ہے، ہمارے بچوں کے کام کا یا کسی اور کے کام کا ہے۔ تو اعتدال کی زندگی سیکھو، اعتدال کی زندگی گزارو، آپس میں پیار محبت سے رہو۔ آپ لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، حیا کا دامن مت چھوڑو،
یہ ویسے فطرت اسلام نہیں ہے کہ جوان بچے بچیاں کٹھے پڑھیں، اور اب تو مجھے لڑکیاں زیادہ نظر آ رہے ہیں، تسی ایویں ہی تھوڑے ہوندے جاندے ہو، تو احتیاط سے رہو، نظروں کی حفاظت کرو۔ اور ہمارا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ حرامی کلچر ہے، یہ کفر کا کلچر ہے۔ ہمارے ماں باپ عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کو ڈولی میں بٹھائیں، وہی آپ کے لیے کامیابی ہے، اور آپ کے والدین آپ بچوں کے لیے جو رشتہ طے کریں وہی آپ کے لیے بابرکت ہے۔ اس طرح کہ جو آج عنوان چل گئے ہیں یہ انتہائی خطرناک ہیں اور بہت ہی یہ نقصان دہ ہیں، کیونکہ جو اس عمر کی پسند اور عشق ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ شادی کے بعد بالکل ناکام ہو جاتا ہے اور طلاقوں تک نوبت آتی ہے، اور جو ماں باپ جو طے کرتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے، اور باقی کھٹپٹ تو جنت میں ختم ہوگی، دنیا میں تو ختم ہو نہیں سکتی، تو جنت میں ہی جا کے ختم ہوگی۔ تو لیکن یہ کام نہیں کرنا کہ اپنی پسند کے پیچھے کتنے لڑکے لڑکیاں کورٹ میرج کر لیتے ہیں، گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، یہ سب تباہی کے راستے ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور حیا کا دامن نہ چھوڑو، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کو حیا بہت پسند ہے، جن سے سیکھو، جن سے پڑھو، ان کی عزت اپنے دل سے کرو، ان کو نہ دیکھو یہ کیا کرتے ہیں، تم یہ دیکھو کہ تم نے ان سے سیکھا ہے، اس کو عزت دو، تو اللہ آپ کو اس بہت زیادہ کامیابی سے نوازے۔ نماز کی پابندی کرو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، ماں بہن کی گالی نہ دو، سیاسی جماعتوں کا حصہ نہ بنو، جانا ہے تو تبلیغ میں جاؤ کہ جس سے آپ کو کوئی فائدہ بھی ہو دینی طور پر۔ سیاسی جماعتیں تو نفرت اور ہمارے سیاستدان تو ویسے ہی کوڑے کا ڈھیر ہیں، کچھ نہیں ہے ان میں سوائے گندگی کے۔ تو اپنی محنت کو اپنی تعلیم میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ ان بچے بچیوں کو قبول فرما، ان کو اعلیٰ طبیب بنا، ڈاکٹر بنا، ہمدرد انسانیت بنا، اس ادارے کو بابرکت بنا، یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کو یا اللہ طب کا علم عطا فرما، مریضوں کے لیے انہیں مسیحا بنا، مریضوں کے لیے انہیں ہمدرد بنا، مریضوں کے لیے انہیں شفا کا ذریعہ بنا۔ شفا تو دیتا ہے، ان کے ہاتھوں کو ذریعہ فرما لے، ان کی دواؤں کو ذریعہ فرما لے، اور ہمارے سارے تعلیمی اداروں میں یا اللہ ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما، ان کے اخلاق کی حفاظت فرما، ان کی تربیت فرما، انہیں والدین کا فرما بردار بنا، ان کی شادیوں کے اچھے جوڑ مقدر فرما، نیک و صالح اولاد مقدر فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر بہت برا وقت آیا ہوا ہے، اپنے فضل سے ہمارے ملک کو اس بحران سے نکال لے، اس بحران سے نکال لے، اس بحران سے نکال لے۔ غریب بندے تیرے خودکشیاں کر رہے ہیں اور اپنے عزتیں بیچ رہے ہیں، یا اللہ تو رحم فرما دے، تو رحم فرما، اور یا اللہ رزق کی فراوانی فرما دے، اور بددیانت اور ظالم اور یا اللہ ہوس پرست حکمرانوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں نجات نصیب فرما، ہمیں نیک لوگوں کے سپرد فرما، ہمیں نافرمانوں کے سپرد نہ فرما۔ جو ہسپتالوں میں مریض ہیں انہیں شفا کاملہ فرما، جہاں جہاں بھی مریض ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، اور یا اللہ جو فوت ہو گئے ایمان پر ان کے درجے بلند فرما، جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ہمارا بھی ایمان پہ خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ، اور ان سارے بچے بچیوں، اساتذہ، پرنسپل صاحب، جتنے بھی شامل ہیں یہاں، ان سب کو بہت جزائے خیر عطا فرما، اور ہم نے تیرے محبوب کا تذکرہ کیا، اسے قبول فرما، اور اسے ہماری زندگی کا زیور بنا، ہماری زندگی اپنے نبی والی زندگی بنا، اس سے ہمیں آراستہ فرما، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا، کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی الکریم۔ میں تھوڑا سا آپ کی پیدائش کو بیان کرتا ہوں، چونکہ 12 ربیع الاول کو آپ تشریف لے، جمہور کا قول 12 ربیع الاول، اور بھی اقوال ہیں، لیکن یعنی جمہور علماء، ان تمام دنیا کے اکثر علماء 12 ربیع الاول ہی کو آپ کا مولد قرار دیتے ہیں۔ 8 کا قول بھی ہے، 9 کا قول بھی ہے، 10 کا بھی ہے، لیکن جمہور علماء عرب و عجم 12 پر اکثر کا اتفاق ہے، لہٰذا اسی کو ہی ساری دنیا میں خوشی کا دن سمجھا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، منایا جاتا ہے۔ تو میں
چونکہ اکثر سفر میں ہوتا ہوں، یہ بہت عرصے کے بعد پہلا موقع میں پاکستان میں ہوں، ورنہ اول مختلف ملک میں آئی، ہر جگہ اللہ کے فضل سے لوگوں کو دیکھا، بڑے ذوق شوق سے آپ کی یاد میں مختلف طرح سے لوگ اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو پیر کی رات، پیر کی صبح ہو، 12 ربیع الاول، اصحاب فیل کا واقعہ کچھ 6 ماہ ہو چکے ہیں، 22 اپریل 571 عیسوی، اور صبح کے 4:20۔ یہ 4:20 میں اس لیے کہتا ہوں کہ 22 اپریل کو مکہ میں صبح صادق کو 4:20 پر ہوتی ہے۔ پہلے سے اعلان ہو رہے ہیں کہ ہمارے نبی آ رہے ہیں، من انفسکم، قبیلہ قریش میں سے آ رہے ہیں، اور سب سے اعلیٰ خاندان ہاشم میں سے آ رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس اس وقت شفا بنت اسود، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، یہ بطور دایا کے لیڈی ڈاکٹر کے حضرت آمنہ کے ساتھی، آمنہ بنت وہب، یہ بنو زہرہ میں سے ہیں۔ تو آپ کی پیدائش صبح صادق کے وقت ہے، آپ پیدا ہوئے، سارا کمرہ خوشبو سے بھر گیا، اور آپ کی جو لیڈی ڈاکٹر ہیں شفا بنت اسود، وہ بھی بعد میں ایمان لائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حیران ہو کے دیکھ رہی کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، اپنے ساتھ کتنی ماں کے پیٹ سے چیزیں ان کے اوپر لگی ہوتی ہیں، آپ دھلے ہوئے صاف ستھرے باہر تشریف لائے۔ ناف اور آنت ملی ہوتی ہے، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے۔ ولد مختونا مخطوع السرہ، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا۔ صاف پاک پوتر پیدا ہوئے، وہ دیکھ کے حیران ہو رہی، اور آمنہ کو دکھا رہی، وہ بھی حیران ہو رہی۔ تو ماں کے پہلو میں لٹایا، تو جو ہی پیچھے ہٹیں تو آپ نے کروٹ بدلی، پورے سجدے میں گئے، فل سجدہ کیا لمبا۔ ماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کا سہارا لے کر یوں پوری چھاتی اوپر اٹھائی، اور الٹے ہاتھ کا سہارا لے کر سیدھا ہاتھ اٹھا کر شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کیا، تو ایک دم نور ہی نور پھیل گیا چاروں طرف۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایران کے، شام کے، حیرہ کے محل دیکھے۔ تو ڈر گئیں، بچے کو اٹھا کے گود میں لیا، تو ایک دم سارے کمرے میں ایک دھند بھر گئی، جیسے آج کل دھند ہے 2 فٹ پہ نظر نہیں آتا، سارے کمرے میں دھند بھر گئی، اور قریب گود کا بچہ نظر نہیں آ رہا۔ دھند میں سے ایک آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، اس بچے کو مشرق، مغرب، شمال، جنوب سب پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ کل کائنات جان لے ان کی ذات کو، ان کے نام کو، ان کے صفات کو، اور یہ جان لے کہ یہی ہیں جن کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے تو اللہ تک پہنچیں گے، ورنہ بھٹک جائیں گے، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ وَآتُوهُ خُلُقَ آدم، انہیں آدم کے اخلاق دو، وَمَعْرِفَةَ شیث، اور شیث کی معرفت دو، وَشَجَاعَةَ نوح، اور نوح کی معرفت دو، وَخُلَّةَ ابراہیم، ابراہیم کی دوستی دو، وَاسْتِسْلَامَ اسماعیل، اسماعیل کی قربانی دو، وَفَصَاحَةَ صالح، صالح کی فصاحت دو، وَحِکْمَةَ لوط، اور لوط کی حکمت دو، وَبُشْرَى وَرِضَا اسحاق، اسحاق کی رضا دو، وَبُشْرَى یعقوب، اور یعقوب کی بشارت دو، وَجَمَالَ یوسف، یوسف کا خوبصورت حسن و جمال دو، وَشِدَّةَ موسیٰ، یوسف کا جمال دو، موسیٰ کا جلال دو، وَطَاعَةَ یونس، یونس کی طاعت دو، وَلَحْنَ داود، داود کی شیریں زبان دو، وَقَلْبَ ایوب، ایوب کا دل دو، وَعِصْمَةَ یحییٰ، اور یحییٰ کی پاک دامنی دو، وَزُہْدَ عیسیٰ، اور عیسیٰ کا زہد دو علیہم الصلوات والتسلیمات،
وَأَغْمَسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور تمام نبیوں کے اخلاق میں اس تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کیے جائیں، ان اخلاق میں اس بچے کو غوطہ دیا جائے۔ یہ آواز آئی اور ایک دم بادل چھٹا، تو حضرت آمنہ فرماتی میں نے دیکھا میرے بچے کا چہرہ 14 رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، یہ آپ کی آمد ہے۔ زمین آسمان میں غلغلہ مچا ہوا تھا، ایک سمندر کی مچھلی نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی، ساری دنیا کے بت زمین پر گر گئے۔ ایران کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، تو 1000 سال سے ایران میں آگ کے پجاریوں کا راج تھا، تو 1000 سال سے آگ مسلسل جل رہی تھی، اس میں اود کی لکڑی ڈالی جاتی تھی اور اگر کی لکڑی اور ڈالی جاتی تھی، ایک دم آگ بجھ گئی۔ ایران کے بادشاہ نوشیروان نے محل بنایا تھا قصر ابیض، اور وہ اتنا مضبوط محل تھا کہ عباسی دور میں ابو جعفر منصور نے توڑنا چاہا تو توڑ نہیں سکا، اتنی مشکل پیش آئی اس کو توڑنے میں۔ ایک دم اس کے 14 بڑے بڑے برج دھڑم سے زمین پر گرے، اور مکے میں ایک یہودی آیا ہوا تھا زیارت کے لیے، اس نے صبح صبح شور مچایا، اوئے آج کسی قریشی کا بیٹا پیدا ہوا ہے؟ کہاں فلاں کا بیٹا پیدا ہوا؟ کوس کباب زندہ ہے؟ کہاں زندہ ہے؟ کہ نہیں کوئی ایسا بچہ بتاؤ جو یتیم پیدا ہو؟ کہاں عبد المطلب کا پوتا؟ کہ مجھے دکھاؤ۔ تو جب آپ کو لایا، آپ کے چہرے پہ نظر پڑی، تو اس نے پیچھے کمر سے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو مہر نبوت، تو اس کی چیخ نکلی، ویل لبنی اسرائیل، ہلاک ہو گئے بنو اسرائیل، لقد خرجت النبوت منہا، آج نبوت اسرائیل کی اولاد سے نکل گئی، بنو اسرائیل سے نکل گئی۔ لقد رحتم بہا یا معشر قریش، اے قریش تمہیں مبارک ہو، یہ نبوت تمہارے گھر میں آ گئی۔ کائنات میں غلغلہ مچ گیا، سمندر کی مچھلیاں مبارک دے رہی، ایران کا بادشاہ پریشان ہو گیا، اس نے اور اس کے وہ پجاری نے آ کر کہا جی آگ بجھ گئی، ادھر 14 برج گر گئے، یہ کیا ہوا؟ تو اس نے ہیرا کے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ کوئی آسمانی کتابوں کا عالم بھیجو، تو انہوں نے ہیرا کے پادری عیسائی پادری عبد المسیح کو بھیجا۔ اس نے بات سنی، کہا جی میرا علم اتنا نہیں، میرا ایک ماموں ہے شام میں رہتا، میں اس سے پوچھتا ہوں۔ اس کا نام تھا سطیع، شام پہنچے، وہ اس وقت نزع کی حالت میں تھے، تو انہوں نے اس کو ہلا کر وہ کہ سطیع میں آپ کا بھانجا عبد المسیح آیا ہوں۔ ان کی آنکھ کھلی، دیکھا، ان کے بتائے بغیر فرمایا ہاں تو اس لیے آیا ہے جیت تسال عن خمود النیران وارتجاس الایوان، تو یہ پوچھنے آیا ہے نا کہ وہ 1000 سالہ آگ بجھ گئی اور وہ 14 برج گر گئے، کہاں؟ ہاں یہی پوچھنے ہیں فَإِذَا ظَهَرَ صَاحِبُ الْحِرَابَ وَفَاضَتْ وَادِ السَّمَاوَ وَغَادَتْ بُحَيْرَةُ صَاوَ وَكَثْرَتِ التِّلَاوَ فَلَيْسَ شام لِلسَّطِيحِ شام وَلَيْسَ فارس لعبد المسیح مقام، کہ اے عبد المسیح ایران کے بادشاہ کو پیغام دے دے کہ آخری نبی ظاہر ہو چکے ہیں، جب قرآن کی تلاوت ہوگی اور صاحب عصا، آپ لاٹھی رکھتے تھے، لاٹھی والے نبی ظاہر ہوں گے، تو پھر شام سطیح کا نہیں رہے گا اور فارس عبد المسیح کا نہیں رہے گا، اور اس کی امت ان تمام علاقوں پر اللہ کا جھنڈا گاڑیں گے۔ یہ آپ کی پیدائش پر ہو رہا ہے، ابھی کسی کو نہیں پتا، یتیم پیدا ہو رہے ہیں۔ عبد المطلب تو ساری رات بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے روتے رہے کہ میرے مالک میرا بیٹا چلا گیا ہے، اس کو بیٹا عطا فرما تاکہ اس کی نشانی باقی رہے۔ انہیں کیا خبر کہ آج کون آ رہے ہیں، وجہ کائنات آ رہے ہیں، سبب کائنات آ رہے ہیں، اللہ کی محبوب ترین ہستی تشریف لا رہے ہیں، جن کا نام اللہ خود رکھیں گے، محمد و احمد۔ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے،
میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ اور قرآن میں جاؤ تو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص علیکم، بالمؤمنین رؤوف رحیم، المزمل، المدثر، طٰہٰ، یاسین۔ ایک کتاب ہے میرے پاس جس میں 1177 نام اللہ کے نبی کے لکھے ہوئے ہیں، 1177 نام۔ 1177 بھی تھوڑے ہیں، جن کی صفات کی کوئی حد نہ ہو ان کے لیے 1177 چھوڑ 11 لاکھ ہوں تو بھی وہ تھوڑے ہیں۔ تو یہ تو وہ ہیں جو علماء نے جمع کیے مختلف جگہوں سے، پھر پرانی کتابوں سے اور مختلف اس کے مصادر مآخذ سے۔ تو من انفسکم کو بتا رہا ہوں، من انفسکم، ایسے پیدائش میں ایسے غیبی نظام، ہستی میں ایسے غیبی نظام، ذات میں ایسے غیبی نظام، اخلاق ایسے عالی شان، ذات ایسی عالی شان، اور ختم نبوت کا تاج سر پہ سجایا، اخلاق عالی، سخاوت عالی، محبت عالی، درگزر عالی۔ کبھی قرآن بھی اٹھا کے دیکھا کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا؟ تیرے رب نے اتارا سب سے حسین کلام قرآن، کہ یہ وہ کلام ہے جس کو رب نے ایسے پکا سی کے بھیجا ہے، کیونکہ ہمارے بچے آتے ہیں بیچارے، جاب بھی کرتے ہیں، پڑھائیاں بھی کرتے ہیں، کبھی قرآن بھی اٹھا کے دیکھا کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ دیکھنے والا ہے کہ ہم میں خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ ہم نے تو صرف قرآن خوانی کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے، ختم پڑھ لو اس کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے۔ مولوی صاحب بیان کر رہا تھا یوسف علیہ السلام کا قصہ، کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، تو وہ ہمارے ہاں طرز بھی لگاتے ہیں، جب یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کنویں چڑھے تھے، آواز آئی، اگو بھول گیا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، تو آواز آئی اور یاد کر رہا ہے، اب یاد آیا نہیں تو کہتا اوے لوگو مسئلہ سن لو، پھر نہ آکھے جب مولوی نے دسیا نہیں، جب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں نے کنویں چڑھ رہے آتے آواز آئی، اب پھر بھول گیا، پھر کہتا ہے پھر یاد نہیں آیا، کہ جو ہون نہ دسیا تو میں لتر پہن گئے۔ اوے سن لو مسئلہ غور نال سن لو، قرآن بیان کر رہے ہیں، کوئی میں کوئی خبراں نہیں سنا رہا ہاں۔ جدو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں نے کھوئے سڑے دے، آواز آئی کڑم، آواز آئی کڑم، یہ تو قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا کہ کہنے والا کون ہے اور کتاب کون سی ہے۔ ہم نے تو صرف قرآن خوانی کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے، ختم پڑھ لو اس کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے، اور ہمارے بیچارے قرآن جیسا مظلوم کم از کم بر صغیر میں تو شاید ہی کہیں ہو، بالکل ان پڑھ خطیب بن کے بیٹھے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب بیان کر رہا تھا یوسف علیہ السلام کا قصہ، کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، تو وہ ہمارے ہاں طرز بھی لگاتے ہیں، جب یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کنویں چڑھے تھے، آواز آئی، اگو بھول گیا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، تو آواز آئی اور یاد کر رہا ہے، اب یاد آیا نہیں تو کہتا اوے لوگو مسئلہ سن لو، پھر نہ آکھے جب مولوی نے دسیا نہیں، جب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں نے کھوئے چڑھ رہے آتے آواز آئی، اب پھر بھول گیا، پھر کہتا ہے پھر یاد نہیں آیا، اس آگے جو ہون نہ دسیا تو میں لتر پہن گئے۔ اوے سن لو مسئلہ غور نال سن لو، قرآن بیان کر رہے ہیں، کوئی میں کوئی خبراں نہیں سنا رہا ہاں۔ جدو یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کھوئے چڑھے تھے، آواز آئی کڑھم، کڑھم، پانی میں گرنے تو آواز ہوتی نا، کڑھم، آواز آئی کڑھم، یہ تو قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کبھی آپ نے اٹھا کے دیکھا کہ اللہ کیا کہتا، کیا کچھ کرتے ہو، کیا کچھ پڑھتے ہو،
کیا کیا پڑھائیاں کرتے ہو، ساتھ جاب بھی کرتے ہو. یہ جو ہمارے بچے آتے ہیں بیچارے جاب بھی کرتے ہیں، پڑھائیاں بھی کرتے ہیں. کبھی قرآن بھی اٹھا کے دیکھا کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں تمہیں آزما رہا ہوں. تم نے مر کے میرے پاس آنا ہے، تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے. یہ نہیں کہا تم میں زیادہ عمل کون کرتا ہے، تم میں زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے. صحابہ اتنے عبادت گزار نہیں تھے جتنے تابعین تھے. صحابہ کا اتنا علم نہیں تھا جتنا تابعین کا تھا. حضرت خالد بن ولید جیسی شخصیت فجر کی نماز پڑھائی، تھوڑا سا قرآن ایک جگہ سے پڑھا، تھوڑا سا ایک جگہ سے، تھوڑا سا ایک جگہ سے، اس طرح کر کے فجر کی نماز پوری کی. اور سلام پھیر کر کہنے لگے بھائی جہاد نے مجھے قرآن بھی نہ سیکھنے دیا. اور بعد میں کتنے بڑے بڑے علامہ آئے، لیکن وہ کسی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے کہ صحابہ تھے احسن عملا. ان کا عمل ان پر نور نبوت پڑا تھا. تو نور نبوت کی روشنی اور ان لائٹوں کی روشنی میں تو بہت بڑا فرق ہے. تو صحابہ تھے احسن عملا. بعد کے لوگ تھے اکثر، کسی صحابی نے 40 سال فجر کے عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھی، کسی صحابی نے. تابعین کتنے ہیں جنہوں نے جو عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی. تو اللہ تعالی ہمیں ہمارا پیپر ہو رہا ہے تو میں خلاصہ کر کے بتا رہا ہوں کہ ہم میں سے زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں. تبوک کے موقع پر آپ نے فرمایا چندہ اکٹھا کرو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 سپاہیوں کا کھانا پینا انتظام کیا اور 300 دینار اوپر دیے. ہمارے نبی ایسے آپ کے دیناروں کو ایسے ان سے کھیل رہے تھے. وہ فرما رہے تھے ما علی عثمان اللہ یعمل بعدا، عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی نہ کر، تیری جنت واجب ہوگی. عبد الرحمن بن عوف اپنا سارا مال اٹھا کے لے کر آئے اور پورا مال صدقہ کر دیا. ابو بکر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کرتے تھے آگے نکل جاؤں، کہیں تو آگے نکل جاؤں. تو اس موقع پر ابو بکر کے گھر میں غربت تھی اور عمر مالدار تھے. کہنے لگے بھئی عمر آج جو تو لے گیا بازی تک لے گیا، پھر تینوں نہیں لبنا ہے موقع. انہوں نے کیا کہ اپنے مال کو آدھا کیا اور اٹھا کے مثلا سمجھو اتنا بڑا گٹھا اٹھا کے لائے، اتنا بڑا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی سی گٹھڑی اٹھائی ہوئی اور وہ لے کے آئے. اب دونوں مال سامنے پڑے ہوئے ہیں، ایک یہ مثال ہے اتنا ہے، ایک اتنا ہے. اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے ابو بکر تھوڑا لایا ہے اور عمر زیادہ لایا ہے. اب اگر سوال میرے نبی یہ کرتے عمر کتنا لائے ہو، ابو بکر کتنا لائے ہو، تو ابو بکر ہار گئے تھے اور عمر جیت گئے تھے. اور اللہ اس رسول کو پتا ہے کہ اصل قصہ کیا ہے. تو آپ نے سوال ہی بدل دیا جو اس موقع کا ہے ہی نہیں، بنتا ہی نہیں. عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے. اور کوئی میں مدارس اللہ میرے ذریعے سے چلوا رہا ہے، کوئی ہمیں آ کے چندہ دیتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں جی کتنے ہیں. یہ پوچھ سکتے ہیں کہ پیچھے اور بینک میں کتنے ہیں. اگر یہ پوچھ لیا پیچھے اور کتنے نہ کہ اے بھی دیو میں 2 نمبر ہی کام لگ رہا اس دن میں نے فراڈ یہ لگ دیو. تو آپ دیکھو میرے نبی نے کیا مال کیا، عمر پیچھے کیا چھوڑا ہے. حضرت عمر جو پہلے ایسے کھڑے تو نالی اینج ہو گئے. تو ان کو پتہ لگ گیا بھئی میں ہار گیا.
کہنے لگے جی آدھا چھوڑ کے آیا ہوں آدھا لے کے آیا ہوں۔ ابو بکر تم کیا پیچھے چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا جی ترکت اللہ و رسولہ، میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا لے کے آ گیا میں۔ تو عمر کہنے لگے ابو بکر میں تو اس سے آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ بات میری واضح ہو گئی کہ اللہ دیکھنے والا ہے کہ ہم میں خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ کثرت بھی مطلوب ہے لیکن اصل جو وزن پڑنے والا ہے وہ خوبصورتی کا ہے۔ قرآن میں 25 دفعہ احسن کا لفظ آیا ہے، اور خوبصورتی کے لیے ایک لفظ ہے حسن، خوبصورت، ایک ہے حسین، بہت خوبصورت، ایک ہے احسن، سب سے زیادہ خوبصورت۔ تو احسن کا لفظ قرآن میں 25 دفعہ آیا ہے۔ اور ایک آیت میں نے پڑھی تھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ یہاں اچھی لائف کے لیے آئے۔ اتنا ہی پتا بھی بھانڈے بھی آپ پہ دھونے پڑیں۔ لائف خوبصورت ہو، وہ کپڑے، گاڑی، پیسے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ زندگی اندر ہے، باہر نہیں ہے۔ یہاں اندر جب اندھیرا ہوگا تو باہر روشنی نہیں ہوگی۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ زندگی اندر ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اگر اپنی زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو مالدار ہونا شرط نہیں، سید قریشی ہونا سب شرط نہیں، انگلینڈ امریکہ میں رہنا شرط نہیں، غریب ہونا شرط نہیں، بادشاہ ہونا شرط نہیں ہے۔ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت ترین نمونہ ہے۔ اس کے لیے حسن کا لفظ نہیں آیا، حسنہ کا لفظ آیا۔ سبحان اللہ، قرآن بھی کیا شے میرے رب نے اتاری۔ کسی کے چہرے پر تل ہو یہاں، وہ کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ہماری فیملی میں ایک بچی تھی، اس کے چہرے پر تل تھا، تو اس کی خالہ کی بیٹی تھی، اس کے چہرے پر نہیں تھا، کہتی پتر اے میری بیٹی دی گال دینا، اپنی گال ملا دے، شاید تو بھی تل آ جاوے۔ تو چہرے کا وہ تل جو پورے چہرے کو حسین بنا دیتا ہے، اسے عربی میں حسنہ کہتے ہیں۔ حسنہ، حسن، یہی ہم سے منگوایا قرآن میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ نہیں کہا، حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ زندگی کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو اپنے نبی کے طریقے پر آ جاؤ۔ مجھ سے ایک آدمی کہنے لگا آپ کو کون سا شاعر پسند ہے؟ میں نے کہا اقبال۔ کہنے لگا اس کے اشعار میں سب سے اعلیٰ شعر کون سا ہے آپ کے نزدیک؟ میں نے کہا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو حسنہ، اگر لائف اتنی خوبصورت بنانا چاہتے ہو کہ لوگ بھی دیکھ کر ان کو مزہ آئے، یار کیا خوبصورت لائف ہے، تو میرے نبی کی غلامی میں آؤ، میرے نبی کے طریقے پر آؤ، تو تم چہرے کا تل بن جاؤ گے لوگوں میں، ایسے حسین پرکشش بن جاؤ گے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ چند مثالیں دے دیتا ہوں لفظ احسن۔ سب سے اعلیٰ حسین خالق ہے اللہ۔ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یؤمنون، سب سے خوبصورت فیصلہ کرنے والا ہے اللہ۔ اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، تیرے رب کا رنگ، اس سے حسین رنگ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔
اللہ احسن، اللہ نے اپنے نبی کو کہا احسن، پھر کہا اللہ نزل احسن الحدیث، تیرے رب نے اتارا سب سے حسین کلام قرآن، سب سے حسین کلام قرآن۔ یہ بہت خوبصورت۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو قرآن کا پتہ چل جائے تو زندگی بھر قرآن سے آنکھیں نہ ہٹائیں، نظریں نہ ہٹائیں۔ ہمارا تو ہم ویسے ہی اجمی ہیں، ہم اجمی تو اجمی ہیں۔ اب عرب کے بدوؤں کا حال یہ ہے، ابن جوزی نے لکھا ہے کہ وہ امام صاحب نماز، یہ صحیح واقعہ ہے، ایسے لطیفہ نہیں، امام نماز پڑھا رہا تھا، انہوں نے سورہ نوح شروع کی، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، تو آگے بھول گئے تو پھر انہوں نے دوبارہ دہرایا، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، کسی نے لکمہ بھی نہیں دیا، پھر بھول گئے، پھر تیسری دفعہ پڑھا انا انزلنا نوحا الی قومہ، پیچھے ایک بدو عرب کھڑا تھا، کہنے لگا جو نوح نہیں جانتا تھا کسی اور نو گل دے، یہ صحیح واقعہ ہے، لطیفہ نہیں ہے۔ اِلَّمْ يَذْهَبْ نُوحٌ فَأَرْسَلْ غَيْرَهُ، تو عربوں نے یہ حال کیا ہوا ہے تو ہمارا کیا حال ہو